حکم دیا وہی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس نے سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے کا حکم رب العالمین نے ہمیں دیا ہے. وہ رب جس نے پوری کائنات کو بنایا، جو ہمارا پروردگار ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ رب العالمین. اسی رب نے حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جہاں عبادت کو رکھا وہیں حکم یہ بھی دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ سلوک کرو. اب عبادت نماز اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ کا حکم ہے. نماز میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، تشہد ہے، تحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جاتی ہے، جہاں پہ اس کی تسبیح و تہلیل بیان کی جاتی ہے، جہاں نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر نماز میں دروشی سلام کہا جاتا ہے اور دروشی پڑھا جاتا ہے، وہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کہ جہاں اللہ کریم نے عبادت کو رکھا وہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اسی نماز کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرو اور بعد میں دروشی بھی پڑھو. اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے ماں باپ کے لیے، جمیع مومنین مومنات کے لیے دعا کرو. اللہ کریم نے دعا رکھی ہے نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے، والدین کے لیے. اور حضرت انسان کا اس دنیا میں آنے کا سبب ماں اور باپ ہے. انسان کو جو رتبہ ملتا ہے، جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے، وہ ماں باپ کی دعا کے سبب سے ملتا ہے. اب خالق کائنات میں بڑا مختصر سا کرنا چاہتا ہوں، تفصیلات بھی نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا اف ولا تنہرہما، کہ تمہارے ماں اور تمہارے باپ میں سے کوئی بھی بوڑھا ہو جائے، دونوں میں سے ماں بوڑھی ہو جائے یا باپ بوڑھا ہو جائے تو انہیں اف بھی نہیں کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اف بھی نہیں کہنا اور جھڑکنا بھی نہیں، آگے سے بولنا بھی نہیں، اپنی زبان کو بند رکھنا ہے. اگرچہ کوئی ایسی بات ماں باپ کہہ دے جو انسان کی طبیعت پر ناگوار گزرے اور طبیعت پر گراں گزرے تو حکم یہ ہے کہ آگے بولنا نہیں، نہیں کہنا، جھڑکنا نہیں، خاموش ہو جانا، اس پر صبر کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے ہیں کہ تمہارے ماں باپ ایک مقدس رشتہ ہے اور اس دنیا میں آنے کا سبب تمہاری ماں اور تمہارا باپ ہے. اور میں پوری قرآن مجید اور احادیث کا نچوڑ اور خلاصہ ان دو لفظوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. بڑا سادہ سا کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. علماء کرام اس بات کو سمجھتے ہیں، جب میں بات کروں گا تو سمجھ جائیں گے. حاضرین محترم، وہ یہ ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے، یہ خلاصہ اور نچوڑ عرض کر رہا ہوں، بڑا سادہ کر کے عرض کر رہا ہوں کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میرے پیارے رسول کریم علیہ السلام مجھ سے راضی ہوں، اسے ایک کام کرنا ہوگا کہ اپنی ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا اور اپنے باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا. جس کے ماں اور باپ، حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں کہ جس کی ماں اور جس کا باپ اس سے راضی رہا، اس سے خوش رہا، پھر اللہ بھی اس سے راضی ہے، اللہ کے پیارے رسول کریم علیہ السلام بھی اس سے راضی. سبحان اللہ. اور یہ ماں باپ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ ہم نے ماں اور باپ کا حق ادا کر دیا تو وہ ساری زندگی بھی لگا رہے تو وہ حق ادا نہیں کر سکتا. حضور علیہ السلام طواف کر رہے ہیں بیت اللہ شریف کا، جمیع صحابہ کرام بھی ہیں. طواف مکمل ہوا تو ایک صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروایا ہے اور ماں کی بڑی خدمت کی ہے اور یہاں اللہ کے گھر میں لے کے آیا ہوں، اور کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ ابھی تو نے اپنی ماں کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے. اپنی ماں کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے.
ساری زندگی بھی انسان اگر لگا رہے تو وہ حق نہ ماں کا ادا کر سکتا ہے نہ باپ کا ادا کر سکتا ہے. اور اللہ کریم نے ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھا ہے. ماں کی شان یہ ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت کو رکھا ہے، اور باپ کی شان یہ ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. باپ کی شان یہ ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جنت میں وہی جائے گا جو دروازے سے گزر کے جائے گا. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، یہ حدیث پاک سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جمعۃ المبارک کے دن اپنی ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں. وہاں جا کے کیا کیا کرو، بڑی پیاری حدیث پاک ہے، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ وہاں جا کر ان کو سلام عرض کرو، اور سلام عرض کرنے کے بعد ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات بلندی کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرو. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ باپ کی قبروں پہ جا کے حاضری دینا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ کریم دعا کرنے کی برکت سے، رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کس کی گناہوں کو معاف فرماتا ہے؟ جو قبر میں لیٹنے والا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور دوہرا ثواب یہ ہے کہ جو وہاں پہ اولاد حاضری دیتی ہے، اللہ کریم ان کے بھی گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. ان کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو کتنا اجر و ثواب ہے کہ ماں باپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور زندگی میں کوئی ایسی کوئی بات ہوگی، کوئی گناہ ہو گیا، تو وہاں جا کر دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. اور پھر وہاں جو حاضری دیتا ہے ماں باپ کی قبروں پہ جا کے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جایا کرو جمعۃ المبارک کے دن، اور وہاں جا کر حاضری دیا کرو. یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. حاضرین محترم، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ کی ایک سانس کا بھی ہم حق ادا کر سکتے نہیں. فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ وہ بندہ کندھوں پہ اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، نہیں، ابھی تو نے اپنی ماں کی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا. اب جب ماں باپ اس دنیا سے چلے جائیں تو بعد میں حق کیا ہے اولاد پر؟ وہ حق یہ ہے کہ ان کی نماز جنازہ پڑھے، ان کو دفن کرے، اور اس کے بعد ان کے لیے صالح ثواب کرتا رہے، بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتا رہے، اور درجات بلندی کی دعا کرتا رہے. یہ اولاد پر حق ہے. یہ نہیں کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو ان کو بھول جائے اور ان کے لیے دعا نہ کرے اور ان کے لیے بخشش کی مغفرت کی دعا ہی نہ کرے. حاضرین محترم، ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، اند اللہ بڑا مقام تھا ان کا. انہیں کشف قبور تھا. قبر کے حال احوال کو وہ وہاں پہ وظیفہ کرتے اور مراقبہ کرتے، اور قبروں کے حال احوال جو ہیں ان کے سامنے آ جاتا. وہ اللہ کے ولی کا قبرستان سے گزر ہوا تو انہوں نے پوری قبر والوں کو دیکھا، ان کے حال احوال کو دیکھا. پورے قبرستان میں رہنے والے جو ہیں ان کی عجیب کیفیت ہے کہ خوش و خرم ہے، اور ان کے آگے بہترین اور عمدہ قسم کا لذیذ کھانا پڑا ہوا ہے، اور سفید رنگ کے لباس پہنے ہوئے. پورے قبرستان کی حالت یہ ہے. لیکن ایک قبر والا بابا جی ایک ایسے ہیں کہ جن کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور چہرے پہ پریشانی اور غمزدی، جیسا بندہ غمزدہ ہوتا ہے ایسی کیفیت ہے، اور پریشان ہے. آگے عمدہ لذیذ کھانا بھی نہیں پڑا اور لباس بھی پھٹا پرانا ہے، پریشانی سی کیفیت ہے. تو کشف قبور جو ایک ایسا علم ہے کہ جو قبر والے سے بات کی جاتی ہے. تو جب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا، بابا جی سارے قبرستان میں رہنے والے بڑے خوش و خرم ہیں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ سب کے آگے بہترین اور عمدہ قسم کا کھانا پڑا ہوا ہے اور خوش و خرم ہے، اور آپ پریشان کیوں ہیں؟ بابا جی نے کمال جواب دیا. انہوں نے کہا، یہ جو اس قبرستان میں جتنے رہنے والے ہیں ان کی اولاد ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اور ساتھ میں کیا کرتی ہے؟ نماز پڑھتی ہے. نماز جب نماز پڑھتی ہے تو نماز نے، اللہ کریم نے ماں باپ کے لیے دعا کو رکھا ہے. ہر نماز میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی جاتی ہے. تو کیا ہے کہ یہ ان کی اولادیں ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتی ہیں. پہلا کام.
بخشش و مغفرت کی دعا کرتی ہے. پھر اگلا کام کہتے ہیں نماز کی پابندی کرتے ہیں, باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ نیک اعمال کرتے جن کے سبب سے اس قبرستان میں رہنے والے سبھی خوش و خرم ہیں. کہا اچھا بابا جی پھر آپ کی کیفیت کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا کبھی مجھے یاد ہی نہیں کیا. میری کیفیت اس لیے ہے کہ کبھی مجھے یاد نہیں کیا, کبھی نماز نہیں پڑھی, کبھی بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کی, کبھی اصالہ ثواب نہیں کیا. تبھی میری حالت اور کیفیت یہ ہے. وہ اللہ کے ولی جو تھے انہوں نے وعدہ کر لیا, انہوں نے کہا بابا جی اپنا گھر پتہ بتائیں, میں آپ کے گھر جاتا ہوں اور جا کر آپ کے بیٹے سے بات چیت کرتا ہوں. انہوں نے بتا دیا اور پھر وہاں سے وہ چل نکلے اور پھر سفر کرتے کرتے اس بستی میں پہنچے جہاں بابا جی نے بتایا تھا. وہاں جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ فلاں بندے کے گھر جانا. انہوں نے کہا جی سامنے گھر ہے. وہاں ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب سے ملنا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک عرصہ ہو گیا انتقال کر گیا. تو وہ اللہ جو اللہ کے ولی تھے انہوں نے کہا کبھی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کی ہے؟ کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کی ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. کبھی اپنے ماں باپ کو یاد کی ہے تم نے؟ کب باپ کو یاد کیا؟ تو اس نے ایک سرد آہ بھری اور کہنے لگا کہ نہیں میں نے تو کبھی اپنے والد کو یاد ہی نہیں کی, کبھی دعا کی ہے جن میں نے نہیں کی. اچھا نماز پڑھتا ہے؟ تو آگے نفی میں جواب تھا, نہیں میں جواب تھا. کہانی میں تو نماز بھی نہیں پڑھتا. کہا تو ادھر نماز نہیں پڑھتا, کبھی اپنے باپ کے لیے تو نے دعا نہیں کی, کبھی کوئی صدقہ خیرات کیا نہیں, وہ بھی کبھی نہیں کیا. کہا تیرے اس عمل کے سبب سے تیرا باپ مشکل میں ہے, تیرا باپ پریشانی میں ہے. اگر تو نیکی کرتا, ان کے لیے دعا کرتا, نماز پڑھتا تو آج تیرا والد قبر میں خوش ہوتا. تیری کیفیت اور تیری کیفیت ادھر حال یہ ہے اور تیرے باپ کا حال ادھر پریشان. تو انہوں نے وعدہ کیا اس اللہ کے ولی کے ساتھ, اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے باپ کے لیے دعا بھی کروں گا, بخشش و مغفرت کی دعا بھی کروں گا, نماز بھی باقاعدگی سے پڑھوں گا, اور ان کے لیے صدقہ و خیرات بھی کروں گا, آگاہی بغائے ان کے لیے صدقہ بھی کرتا رہوں گا. کہا اچھا تو یہ عمل شروع کر, دیکھ قبر میں تیرے باپ کو راحت نصیب ہوگی تیرے اس عمل کے سبب سے کہ جو تو کرے گا قبر میں تیرے باپ کو راحت ہوگی. وعدہ کر لیا. کافی عرصہ گزر گیا, اس اللہ کے ولی کا پھر اسی قبرستان سے گزر ہوا. وہیں وہ کشف قبور کا علم ان کے پاس تھا, انہوں نے مراقبہ کیا اور قبر کے حال احوال کے جو دیکھا سب کو. ان بابا جی پہ نظر پڑی. کہا بابا جی پہلے جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ بڑے پریشان تھے, پھٹے پرانے کپڑے اور خوش نہیں تھے اور عمدہ کھانا بھی نہیں تھا. آج آپ خوش بھی ہیں اور بہترین لباس بھی پہنا ہے اور آپ کے آگے عمدہ اور لذیذ قسم کا کھانا بھی پڑا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو بابا جی خوش ہو کر, چہرے پر مسکراہٹ تھی اور خوش ہو کر یہ کہنے لگے, مسکرا کے یہ کہنے لگے کہ اب میرا بیٹا میرے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے, اب میرے بیٹا میرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, میرے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے بیٹے نے اب نماز شروع کر دی ہے, اس کے اس عمل کے سبب سے اللہ کریم نے قبر میں مجھے راحت نصیب فرما دی. عمل کس نے کیا ہے؟ بیٹے نے. دعا بیٹے نے کی ہے, نماز بیٹے نے پڑھی, صدقہ بیٹے نے کیا, اور جو مرحوم ہے جو قبر میں چلا گیا باپ, اس کو قبر میں راحت نصیب ہو رہی ہے. حاضرین محترم, یہ نیکی کے کام جو ہیں یہ کرنے سے اللہ کریم قبر میں جو مرحومین ہیں ان کو راحت نصیب فرما دیتا ہے. اور آخری حدیث پاک, لیکن اس سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی, بستامی بھی پڑھا جاتا ہے, بستامی بھی پڑھا جاتا ہے, بستامی بھی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے, بستامی کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. تو ان اللہ ان کو کیا مقام ملا؟ اس لیے کہ ماں نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی, یا اللہ یہ میرا بیٹا بڑا تابعدار ہے, میرا خیال رکھتا ہے, جب بھی مجھے کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے, دوائی کی ضرورت ہوتی ہے, یہ میرا خیال رکھتا ہے, اور راتوں کو جاگتا ہے اور سوتا نہیں ہے, میں سو جاؤں یہ میرے سرہانے کھڑے رہتا ہے,
اور اس بھائی یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ماں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی، اے اللہ میرے اس بیٹے کو عند اللہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دے، علم بھی عطا فرما دے، فضل بھی عطا فرما دے، اور اس کے ظاہر اور باطن کو روشن کر دے۔ ادھر ماں نے دعا کی، ادھر اللہ کریم نے بھائی یزید بستامی کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان کہا میں نے بڑے بڑے چیلے کیے، بڑی بڑی عبادتیں اور ریاضتیں کی، اور راتوں کو جاگتا رہا، عبادت لمبے لمبے سجدے، لیکن مجھے اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ قرب نصیب نہ ہو سکا جو ایک رات ماں نے میرے لیے ہاتھ اٹھا کے خوش ہو کے دعا کی تھی۔ اس دعا کی برکت سے اللہ کریم نے مجھے اپنا مقرب بندہ بنا لیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حاضرین محترم، میں دو باتیں عرض کر کے پھر اپنی بات کا اختتام کرنے لگا ہوں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایسے تھے کہ جن کے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام پھر بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، بعد میں مسلمان پھر وہ ہو گئے تھے۔ بے شمار صحابہ ایسے تھے، حضور نے پھر بھی فرمایا اگرچہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن ان کے ساتھ سختی نہ کرنا، ان کے ساتھ نرمی رکھنا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں۔ ارے دین تو یہ تعلیم دے رہا ہے، مصطفیٰ تو یہ فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا آپ جانتے ہیں کہ میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا اور مجھے بھی روکتی ہے کہ محمد کی بارگاہ میں نہ جایا کر، تو میں بڑا پریشان ہوں۔ کبھی کبھی ایسی کوئی بات میری ماں کہہ دیتی ہے جو میری طبیعت پر ناگوار گزرتی ہے، اور وہ آپ کے بارے میں برا بلا کہہ دیتی ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کا غلام اور آپ کا امتی ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا صبر کر، صبر کر، صبر کر۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میرے آقا پھر آپ میری ماں کے لیے دعائی کر دیجئے۔ ہاتھ اٹھا کے ید اللہ والے کہ اللہ کریم میری ماں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، سبحان اللہ، میری ماں کے لیے دعا کیجئے۔ ادھر حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میرے اس غلام، اس صحابی ابو ہریرہ کی ماں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے۔ سبحان اللہ، ادھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، اب ایمان تازہ کیجئے اور روحوں کو جلا بخشیے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ دوڑے اپنے گھر کی طرف، اور دوڑ کر کے بعد میں کسی نے پوچھا ابو ہریرہ ادھر نبی کریم علیہ السلام تیری ماں کے لیے دعا کر رہے تھے اور تو اٹھ کے چلا گیا اور دوڑ لگا دی، وجہ کیا تھی؟ اب سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں پہلے گھر میں پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا پہلے گھر میں پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، کہا ابو ہریرہ پھر کیسا پایا؟ کہا خدا کی عزت کی قسم ہے میں گھر میں بعد میں پہنچا ہوں، میرے نبی کریم علیہ السلام کی دعا میرے گھر میں پہلے پہنچ چکی تھی۔ گھر میں پہنچے، دروازے پر دستک دی اور اندر سے پانی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کوئی دروازے پر دستک دے، آپ کو معلوم نہیں کہ دروازے پر کون آیا ہے، لیکن ماں کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ ماں نے اپنی بیٹی کی خوشبو کو پا لیا کہ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا بیٹا ابو ہریرہ آیا ہے۔ اندر سے آواز دی، ابو ہریرہ رک جا، میں ابھی دروازہ کھولتی ہوں۔ جب دروازہ کھولا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے تو زبان پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ طیبہ جاری تھا، اور کہا گیا ابو ہریرہ کیسا پایا؟ کہا ادھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، ادھر اللہ کریم نے میری ماں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا۔ یہ ہے تعلیمات دین کی، اسلام کی۔ حاضرین محترم، یہ سال ثواب کی نورانی بابرکت محفل پاک ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، جو وعدہ تھا الحمدللہ وہ وفا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور آخری حدیث پاک سن لیجئے اور پھر میں اپنی بات کو اختتام کرتا ہوں کہ یہ جو اصال ثواب کیا جاتا ہے، یہ جو قبر میں لیٹنے والا ہے اس کو اصال ثواب کیسے پہنچتا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اللہ کریم
ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. جب مرحومین کی طرف سے اصالِ ثواب کیا جا رہا ہو، بخشش اور مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہوں، اصالِ ثواب کیا جا رہا ہو، قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہو، تو اللہ کریم ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. وہ جنت میں جاتا ہے، نورانی طبق لے کے آتا ہے، نورانی تھال اور ٹرے لے کے آتا ہے، تمام چیزیں اس میں رکھ دی جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب، دروشی کا ثواب، صدقہ و خیرات کا. اور قبر کے سرحانے کھڑے ہو کے وہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اے گہری قبر میں سونے والے، تیرے گھر والوں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. آج محمد افضل صاحب، محمد پرویز صاحب اور ان کے برادران اپنے والدہ کے لیے سارے ثواب کر رہے ہیں. اس لیے اس سے بہترین تحفہ نہیں ہے. بہترین تحفہ اپنے مرحومین کے لیے قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار، صدقہ و خیرات ہے. حدیث پاک ہے، فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ جب وہ یہ تحفہ ملتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ دنیا کی مال و دولت اس کو دے دی جائے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس تحفے سے خوش ہوتا ہے. دعا ہے اللہ کریم مرحومہ کے درجات کو بلند فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قبر کو روشن منور فرمائے. وما علی الا البلاغ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله